اللہ پاک نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور کئی مقام تے اللہ دی ذات پاک نے اس دنیا دی زندگی اور دنیا دی حیاتی نو کھیڈ اور تماشا فرمایا ہے۔ مالک کریم نے اور کھیڈ اور تماشے دا جڑا لطف ہوندا ہے نا، وہ صرف جڑا تماشا تے کھیڈ ہی کردے نے، وہ بہت عارضی تے تھوڑے جے وقت لئی ہوندا ہے۔ بھی ایک کری انسان جڑا جت جاندا ہے کہ اس نو بڑی خوشی آندی ہے، لیکن پھر اس تو پیچھے پھر وہ کدی ہار جاوے تے پھر غم وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اے زندگی جڑی اللہ دی ذات پاک نے انسان نو عطا فرمائی ہے، اس دے وچ اہل محبت دے واسطے بھی ایک کھیڈ ہے، ایک تماشا ہے۔ مولانا جامی فرما دے نے کہ محبت دی جس وقت بساط وچھائی جاندی ہے، کھیڈ کھیڈی جاندی ہے، تے اس دے اتے دل رکھے جاندے نے۔ اس دے وچ محب اور محبوب دے درمیان جڑا تعلق ہوندا ہے، وہ محب دی محبوب دی انتہا یہ ہوندی ہے کہ میرا محبوب میرے نال خوش ہو جاوے، اور وہ آپ دی خوشی محسوس کرتا ہے ہر وہ چیز کہ جو مالک نے اس نو عطا فرمائی ہے نا، اس نو ہر جان دے وچ وہ اپنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر مال ہے، اگر دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جان ہے، اولاد ہے، تو وہ جویں جویں وہ ہردا جاندا ہے، اوویں اوویں ان دا مقام جڑا ہے وہ رفت دی طرف، بلندی دی طرف چلا جاتا ہے۔ اس نو اس دے اتے غم نہیں ہوندا، افسوس نہیں ہوندا، بلکہ اس دی خوشی اور اس دا جذبہ اگے نالوں بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس مضمون نو تساں پڑھن ہوئے تو قرآن پاک دی تلاوت کرو، انبیاء علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نظر دے نال جڑے صحابہ کرام نو، اہل بیت نو جو مقام حاصل ہویا، اللہ پاک نے انہاں دے ساریاں چیزاں نو قرآن پاک ذکر فرمایا کہ اے وہ لوگ نے کہ جنہاں کائنات دیاں تمام نعمتاں نو میری طرفوں سمجھیا اور مینوں ہی اس دا حقیقی مالک سمجھیا، اور پھر وہ ہر شے میرے راہ دے وچ پیش کر کے کدے وقت بھی انہاں نو ذرا بھی غم نہیں، افسوس نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، وہ بلکہ مسرور نے اور اس دے واسطے وہ ہمہ وقت تیار نے۔ اے تسی مضمون قرآن پاک وچ پڑھو گے، جویں جویں پڑھتے جاؤ گے اوویں دل دی حالت بدلدی جاوے گی۔ ہر آدمی آکھتا ہے نا کہ میں فلانی نیکی کیتی، خورے قبول ہوئے گی کہ نہ ہوئے گی۔ سوندے رہندے جے نا کہ اسی عمل تک کرنے ہاں، پتہ نہیں وہ مقبول ہون گے بھی کہ نہ ہون گے، لیکن قرآن پاک اللہ دی ذات پاک نے جنہاں دا ذکر فرمایا انہاں دے عمل نو، مقبول عمل نو ذکر کیتا ہے کہ وہ مقبول بھی ہوئے نے، اور انہاں دے ہر عمل بھی مقبول نے، اور انہاں دی تمام چیزاں دا ذکر خدا دی ذات پاک نے اپنے پاک الفاظ اور اپنے پاک مضمون دے نال ذکر فرمایا ہے۔ تعارف انہاں دا خود خدا نے فرمایا ہے۔ تو فرما دے نے کہ اے کائنات جڑی ہے اللہ دی ذات پاک دی محبت اور کرم نوازی دی ایک کھیڈ ہے، تخلیق ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا دی زندگی اے عارضی ہے، کچھ وقت تک ہے، لیکن جو انسان اس تھوڑے جے وقت وچ بہت زیادہ کم کر جاندہ ہے، ان دا لطف ہمیشہ رہندا، بہت لطف ہمیشہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، کہ اگر تسی ایمان لے آؤ، اور ایمان میں ہر مجلس سے ذکر کرنا کہ توحید و رسالت دی تصدیق دا نام ایمان ہے۔ خدا دی ذات پاک دی ذات اور صفات دے
کہ خدا دی ذات دے وچ کوئی شریک ہے، نہ اس دی صفات دے وچ کوئی شریک ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اتے یقین کامل، تو دل دی تصدیق دا نام ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسی ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، تو تقوی دی ہزارہ تعریفہ ہیں، لیکن سب تو مختصر تعریف اس دی یہ ہے کہ جس چیز تو خدا دی ذات پاک نے منع کیتا ہے اتھے تو کھڑا نظر نہ آویں، اور جتھے کرن دا حکم دیتا تو اتھے کھلوتا نظر آویں۔ تو فرمایا کہ اگر تسی کی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ پاک نے فرمایا میں تہانوں تہاڈا اجر عطا کراں گا۔ کی کراں گا؟ تہانوں تہاڈا اجر عطا کراں گا۔ ایک تا وہ اجر ہے نا جڑا سانوں نظر نہیں آندا پیا، وہ جہان کے ساڈیاں اکھاں تو او لے وے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جہان نو پورا وکھا کے تے اس دا مشاہدہ کر کے ہر شے ذکر فرمایا ہے کہ مکان اس طرح دے ہون گے، اس جگہ دی غذا اس قسم دی ہوئے گی، اس جگہ دی سڑکاں، ہر شے نو ذکر فرمایا ہے۔ کیوں کہ اس واسطے کہ ایس جہان رنگ و بو دے وے جڑی ناقص چیزاں تسا خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے چھٹنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، تو فرمایا کہ جو کچھ تانوں اجر عطا کیتا جاوے گا ایندا تے اون دی مثل کوئی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے کہ تہاڈی محبت دا اجر جڑا ہے وہ بے مثال اجر دی صورت تانوں عطا کیتا جاوے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جہان جڑا سانوں نظر نہیں پیا آندا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دا تھانوں میں اعمال دا اجر عطا کراں گا، لیکن جڑا شخص وادی محبت دے وچ رہندا ہے، جس وقت اس دا قدم اللہ دی ذات پاک دی طرف محبت دا قدم اٹھدا ہے تو انہاں نوں اسی وقت محسوس ہو جاندہ ہے کہ پہلا قدم میرا اے منظور کیتا گیا تاں دوسرا قدم نصیب ہویا، تاں دوسرا قدم نصیب ہویا ہے۔ ہر لحظہ انہاں دا عروج ہے، ہر لحظہ انہاں دی ترقی ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم دا مفہوم نو سمجھنا ہوئے کہ سانوں صراط مستقیم دے سانوں راہ تے پہنچا، تو وہ پھر اس مسافر جڑا محبت دے راہ دے وچ محب دی طرف محبوب دی طرف ٹردا ہے، انہوں لحظہ لحظہ اہدنا الصراط المستقیم دے مفہوم دی سمجھ آندی ہے کہ اے زندگی ختم ہوئی، قبر دی زندگی برزخ شروع ہویا، پھر برزخ تو بعد حشر دی زندگی ہے، حشر تو بعد پھر جنت دی زندگی ہے، تو انہوں لحظہ لحظہ اہدنا الصراط المستقیم دے مفہوم دی سمجھ آندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، تہاڈے کولوں تہاڈے مال طلب نہیں کرے گا۔ مالک کریم نے فرمایا کہ میں تہاڈے کول تہاڈے مال طلب نہیں کرنے، کہ جو تانوں مال و زر دولت تانوں دتی ہے میں اس دا طالب تہاڈے کول اس تو میں طلب۔ اچھا، یہ ذکر کر کے تے پھر مالک کریم نے فرمایا اے ہن ساڈا حال پہ آندا جے، اینوں ہن تساں اپنے دل دے وچ سوچنا ہے بھی قرآن پاک نے جڑا ساڈی حالت ذکر کیتی ہے ایندا آپ نو مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے گا، اینوں سنیا جی ذرا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اَن یسألکموہا، ان یسألکموہا، کہ اگر وہ تہاڈے کولوں تہاڈا مال طلب کرے تو پھر فرمایا فَيُوفِكُمْ تَبْخَلُوا، اور اس تے اتے اصرار کرے کہ میرے راہ دے وچ تسی ضرور خرچ کرو، تو اللہ پاک نے فرمایا تبخلوا، تسی بخل کرن لگ جاؤ گے۔ کی کرو گے؟ تسی میرے کولوں لکان لگ پو گے۔ فرمایا مینوں تواڈے مال دی طلب، یہ مضمون اگے آندا پیا ہے، یہ دل دے وچوں وہم سارے کڈنا ہے آپا۔ فرمایا ان یسألکموہا،
کہ اگر وہ تھوڑے کول تھوڑے مال طلب کرے فَيُوفِكُمْ تَبْخَلُوا اور اصرار کرے تو تسی بخل کرنے لگ جاؤ گے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور تسی اپنیاں ناگواریاں ظاہر کرتے ہو گے. کی کرو گے؟ ناگواریاں. جڑے جملے ناشکری دے بندہ آکھدا ہے نا، پہلے دنیا دے کام تا کر لئیے، دین دا بھی ویکھ لیں گے جو کچھ ہوئے گا پھر تے کھورے کی پھر آکھیا جاندا ہے. یہ ساریاں نیکیاں میرے کلے واسطے ہی نہیں، اور کسی واسطے نہیں. یہ سارا میرے ذمہ ہی لگا ہوا ہے، میں کلے ہی کرنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں اصرار کراں بار بار تانوں حکم دیواں تو پھر تہاڈیاں ناگواریاں جڑیاں نے وہ ظاہر ہو جان گیاں. تو یہ جملے اس طرح دے جڑے اسی ہر روز آکھنے ہاں تے کرنے ہاں، اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا کہ تہاڈی حالت یہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں انتم ہاؤلائے، ہاں تسی وہ لوگ جنا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ جنہاں نو دعوت دیتی جاندی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ دی راہ دے وچ. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو پس تھوڑے چ کچھ نے جڑے بخل کرن لگ پیندے نے. کی کرن لگ پیندے نے؟ بخل کرن لگ پیندے نے. وَمَنْ يَبْخَلْ اور جس شخص نے بخل کیتا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ انہیں اپنی ذات دے نال بخل کردا ہوندا کہ میرے نال وہ بخل نہیں پیا کردا، وہ اپنے آپ دے نال بخل کردا پیا ہوندا ہے. اللہ پاک نے یہ ذکر کر کے فرمایا واللہ الغنی، اللہ پاک غنی ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، عطا کرن والا ہے، کسے کولو کوئی چیز لین والا نہیں، ہر کسے نو ہر چیز عطا کرن والا ہے. فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء اور تسی محتاج جے، وہ کسے دا محتاج نہیں، تسی منگتے جے. تسی کی جے؟ منگتے جے. فَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تسی روح گردانی کرو گے، اپنے چہریاں نو میرے دروازے تو میری ذات دے کولو پھیرو گے، یستبدل قومن غیرکم تو اس سعادت دے کولو تسی محروم کر دیتے جاؤ گے، اور تھوڑے عوض دے وچ او دوسری قوم لے آوے گا. ثم لا یکونوا امثالکم جڑے تھوڑے طرح نہیں ہون گے. تھوڑے کول اللہ پاک نے فرمایا کہ اس گل دے اتے تانوں اے وے کہ سانو کون پوچھن والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نیست و نابود کر دیاں گا، او قوم لے آواں گا جڑیاں تہاڈیاں عادتاں والی نہیں ہوگی، تہاڈی عادتاں والی. اچھا ایک گل تساں قرآن پاک دی آیت کریمہ سنی، دل دے کناں نال سنیا کرو قرآن پاک دی آیات کریمہ، اس دے مطلب نو بھی سمجھا کرو. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجلس ہے اور اس سے مضمون دے مطابق اس نو سنو. جناب فرما دے نے مبارک ہو اس کو کہ جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی، اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہ سمجھا. حضرت غوث پاک فرما دے نے کہ او انسان مبارک دا مستحق ہے کہ جس نے اللہ دی ذات پاک دیاں نعمتاں دا اقرار کیتا کہ یا اللہ پاک تمام نعمتاں دا خالق تیری ذات ہے اور تمام نعمتاں دا دین والا منعم حقیقی تیری ذات ہے، اور ساریاں نعمتاں نو اللہ دی ذات پاک نے خدا دی طرف اس نو منسوب کیتا اپنے ظاہر شکل و صورت تو لے کے اپنے باطل نے اندر جو نعمتاں موجود نے. ویکھو نا میں بولنا وا پیا تسی سنتے پے جے، تو میری قوت گویائی
اور تہاڈی سماعت یہ بھی نعمت ہے۔ تو جیڑا بندہ بولدا پیا ہے ان دی قوت گویائی تکلم جو کردا پیا ہے، گفتگو کردا پیا ہے، وہ اللہ دی ذات پاک دی عطا کیتی ہوئی قوت گویائی دے نال وہ بولدا پیا ہے۔ اور جیڑا سندا پیا ہے ہر لحظہ وہ جیڑا سنانا پیا ہے، سندا جیڑا پیا ہے ان دا سننا بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت نو دین والا بھی خدا دی ذات ہے۔ تو انسان دے ظاہر دے اندر جو نعمتاں موجود نے شکل و صورت دے اعتبار دے نال ویکھو، اور باطن دے نال کہ جڑیاں اس وجود دے وچ قوتاں پوشیدہ نے جنہاں نو حواس خمسہ آکھیا جاندا ہے، اور حواس خمسہ دیاں جڑیاں صفتاں ہیں، اور انسان دے بدن دے جسم دے اندر جو نظام ہضم ہے، جگر ہے، گوشت ہے، اس دا گردے ہیں، ایک نظام ہے پورا، سب نعمتاں ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اسی اپنیاں نشانیاں وکھاواں گے تانوں تواڈے اپنے وجوداں دے وچ اور آفاق دے وچ، زمین و آسمان دے وچ۔ تو حضور غوث پاک فرماندے نے کہ اس انسان نو مبارک ہوئے کہ جس نے تمام نعمتاں نو اللہ دی ذات پاک دی طرف منسوب کیتا اور اس نو دین والا اقرار کیتا کہ یا اللہ پاک تیری ذات ہی ہے جس نے مینوں تمام نعمتاں دے نال متصف فرمایا ہے۔ اگے فرمایا اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا۔ یقینی طور تے عالم اسباب ہے جس دے وچ اسی رہنے ہاں، تو اس عالم اسباب دے وچ جو بھی انسان کام کردا ہے، واہی کردا ہے، دکانداری کردا ہے، کوئی کاریگری کردا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، جو بھی کردا ہے تو وہ سمجھدا ہے کہ میں اس کام دے نال لگا ہویا اور اس دے ذریعے مینوں رزق ملدا پیا ہے۔ فرماندے نے کہ جس مومن نو اللہ دی ذات پاک دی ذات اتے یقین کامل ہے اور اللہ پاک نو منعم حقیقی سمجھدا ہے، اور اس نے اپنے دل دے وچ تمام نعمتاں نو اس دی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اپنے اسباب، اپنے زور اور اپنے طاقت نو خالی کر لیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جن دے ذریعے مینوں حاصل پہ ہوندا ہے، سارا تیرے فضل دے ذریعے حاصل پہ ہوندا ہے۔ اگر طاقت ہے تو تیری عطا کیتی ہے، اگر یہ وقت ہے تو تیرا عطا کیتا ہے، اگر کوئی میرے کول گاہ آندا پیا ہے اور میں اس نو سودا دینا پیا تو کھلن والا بھی تیری ذات ہے، اور میں نو جو عطا کیتا ہے بھی تیری ذات دا کمال ہے۔ تو فرما دینے کہ اس انسان نو مبارک ہوئے کہ جس انسان نے تمام نعمتاں دا منعم حقیقی خدا دی ذات نو سمجھا اور تمام اسباب دی تاثیر جڑی ہے اس نو خدا دی ذات پاک دی طرف منسوب کر دیتا اور اپنے آپ نو اس دے کولوں خالی کر لیا۔ فرما دینے کہ عقل مند وہی ہے، اے گل بڑی خوبصورت ہے تے جان ہے تمام چیزاں دی۔ فرما دینے عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ فرما دینے کہ صاحب عقل وہ ہے کہ جو عمل اس نے کیتا ہے، نیکی بھی تو عمل دے وچ آندی ہے نا، کس دے چ آندی ہے؟ عمل دے وچ آندی ہے نا۔ تو فرما دینے کہ عقل مند ہوئے کہ جس نے کسے عمل دا بھی حساب اللہ دی ذات پاک دے نال نہیں کیتا، بھی میں مال و زر خرچ کیتا ہے ان دا عوض کی دیویں گا، میں عبادت کیتی ان دا عمل تو مینوں کی دیویں گا۔ فرما دینے عقل مند وہی ہے کہ جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ اس سے کسی حالت میں معاوضے کا طالب ہے۔ فرما دینے کہ مزدوری کر کے اسی مزدوری مانگنے ہیں نا، مزدور مزدوری کرتا ہے تو کی مانگتا ہے؟ مزدوری مانگتا ہے نا، کہ میں سویر تو
اور حضور دا فرمان بھی ہے کہ مزدور دی مزدوری اس دے پسینہ سکن تو پہلے عطا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ہر فرمان ہے، ہر عمل ہے، اس دی اطاعت دا حکم دیتا گیا ہے۔ کی کیتا گیا ہے؟ تو جس خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادتیں دنیا دے معاملات دے وچ فرمایا ہے کہ مزدور تھی مزدوری اس دے پسینہ سکن تو پہلے دیو، غور نال سنیا جی۔ حضور غوث پاک پہ فرما دینے ہو اللہ دے بندیا دنیا دے تیری مزدوری جتنا حکم ہے کہ ان دی بھی ان دے سکن تو، تے جس خدا لم یزال دی بارگاہ تو کھڑا ہے تینوں اجے شک ہے کہ مینوں مزدوری نہ ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی تو انہوں گال دی نہیں؟ مولانا روم اسے واسطے فرما دینے بندگی کنتا شوی عاشق لال، اکھی عبادت کیتا کر تو عبادت دے وچ بھی انسان اپنے معبود حقیقی دے کولوں عبادت دا اجر ساڈے دل وچ نہ کہ اجر ملے گا، اس نیکی دا سانوں اجر ملے گا۔ جناب فرما دے نے بندگی کنتا شوی عاشق لال، اکھی عبادت کیتا کر، ہو سکدا کہ اللہ دی ذات پاک اس عبادت دے عوض تینوں اپنی محبت نصیب چا فرما، کی چا کرے؟ محبت نصیب چا کرے۔ اور جڑا محبت والا صاحب محب ہے محبوب دے کولوں فرما دینے کہ وہ مزدوری نہیں مانگدا، کہندا دنیا دی مزدوری کی دیویں گا، وہ صرف کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار مانگدا۔ کی مانگدا ہے؟ دیدار مانگدا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ اس سے کسی حالت میں معاوضے کا طالب ہے، کیونکہ حساب اور اجرت و معاوضہ آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا۔ فرما دینے کہ ایک غلام ہے تو ایک مالک ہے۔ فرما دینے کہ غلام دا اپنا ہوندا ہی کچھ نہیں، سب مالک دا ہوندا، ان دی جان بھی اپنی نہیں ہوندی۔ تو فرما دینے پھر کہ آقا تے غلام دا اگر تعلق تو سمجھنا ہے تے فرما دینے کہ دعویٰ ہستی دا ختم کرتے، تیرے کول تیرا کچھ بھی نہیں، سارا کچھ کس دا ہے؟ محبوب دا ہے۔ اسے دے تناظر دے مثنوی شریف دے دو لفظ سنو تو پھر آپاں سمو نہ سوندے بڑے پائے جی۔ تو میں دو چار شعر نے بند کر دینے پھر چلو مہربانی جی۔ ترسم ہوئے نیست اندر پیش عشق، ترسم ہوئے پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مال میں تھانوں عطا کیتا ہے میں اس دے اتے اصرار نہیں کردا، کہ اگر میں اصرار کراں تو تسی بخل کرن لگ جاؤ گے اور تھوڑیاں ناگواریاں ظاہر ہو جان گیاں۔ کی ہو جان گیاں؟ ناگواریاں ظاہر ہو جان گیاں۔ اور اس دی پھر کہ سارا بیان اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور نال مالک کریم نے فرمایا کہ جس انسان نے بخل کیتا میرے نال، انہیں میرے نال بخل نہیں کیتا، وہ اپنے آپ نال بخل پیا کرتا ہے، کیونکہ میں غنی ہاں، بے نیاز ہاں، اور تسی منگتے جی انتم الفقراء، میں کسی دا محتاج نہیں اور ہر شے میری محتاج ہے، اپنے وجود دے وچ محتاج ہے، اپنی تخلیق دے وچ مجاہد ہے، اپنے تخلیق تو بعد جڑا اس دے وجود دے جو کچھ عطا کیتا گیا اس دے ثبات دے وچ کہ ہمیشہ برقرار رہے میری ذات دی طرف محتاج ہے، کہ ایک انسان دی شکل و صورت بھی ہے، ان دے زندگی بھی ہے، لیکن اکھاں کوئی نہیں ہے گیاں،
اکھاں بھی درست نے، ڈیلے بھی درست نے، کان بھی موجود نے، سماعت کو نہیں آگی، زبان موجود ہے لیکن ان دے وچ بولن دی قوت طاقت نہیں سو دتی آئی۔ تو ہر وقت ہر شے دے وچ کس دی طرف محتاج ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں غنی ہاں، میں کسے دا محتاج نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تسی ہر شے دے وچ میری ذات دی طرف محتاج ہے۔ زندگی دے وچ لے کے تو جو چیز تواڈے وجود دے وچ ہے اس دے فعل تے اس دے عمل دے وچ بھی تسی میری طرف محتاج جے، اور ہر لحظہ محتاج جے۔ اسے واسطے اقبال فرماندے نے یہ دنیا نا تمام ہے شاید، دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ تو ہر لحظہ آکھے کن فیکون دی آواز بیان دی ہے۔ جی عشق وصف وصف بندہ تم ہوئے نیست اندر پیش عشق۔ جناب فرما دے نے کہ ایک انسان تو وہ نے کہ جڑا انسان اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ ٹردا ہے، اس دی عبادت کرتا ہے، اس دی یاد دے وچ مستغرق ہے، یاد کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک خوف پایا جاندہ ہے، ڈر پایا جاندہ ہے کہ جنیاں نعمتاں مینوں عطا کیتیاں گئیاں نے، اگر میں اس دی عبادت نہ کراں گا تو ساریاں میرے کو لے لگیاں جان گیاں۔ نا شکری دی سزا بھی ہے نا تے شکر دی نعمت بھی ہے اور اس دی جزا بھی ہے۔ مولانا روم فرما دے نے کہ ہیں دوویں جھکے کھڑے ہیں، اللہ دی ذات پاک دا محب جڑا ہے وہ بھی جھکیا پیا ہے، تے جڑا دوسرا عبادت گزار ہے ڈردا پیا ہے وہ بھی جھکیا کھڑا ہے۔ پر فرما دے نے کہ دوہاں دا سفر بھی ہے، رستہ بھی ہے، جاندے بھی کہ منزل دی طرف پے نے، پر کہ عاشق دا ٹرنا ہور ہوندا ہے، ڈر والے دا ٹرنا ہور ہوندا ہے۔ ڈر والے نوں یہ ہے نعمتاں بھی میتھوں کھو لائے گا، تے جنوں کہ محبت نصیب کیتی سو انہوں کہ کسے شاید کھوئچن دا ڈر کوئی نہیں ہے گا۔ انہوں صرف کوئی چاہ ہے کہ تیرا تے میرا تعلق تے محبوب جڑا پیار دیتا یہ برقرار رہنا چاہیے۔ اے دیکھو قرآن پاک اللہ پاک نے اس مضمون نو بیان فرمایا ہے۔ جناب فرما دے نے خوف خدا بھی انسان دے واسطے نعمت ہے، پر جو اہل محبت ہیں جو اللہ پاک نے انہوں نے محبت دی لذت عطا فرمائی ہے، اور جو کچھ انہوں نے عطا فرمایا گیا ہے، فرما دینے کہ ان دے خوف کوئی نہیں۔ جی میں شہید بھی جان دیندا ہے تو اسی بھی جان دینے ہیں جڑے مرنے عام، لیکن شہید دی جان دینا ہو رہا ہے اور ایویں منجی تے پیا مر جانا ہو رہا ہے، کیونکہ شہید جڑا ہے اسرائیل ہی اس دی جان کرتا ہے، لیکن وہ اپنی تلی دے اتے جان دا نظرانہ لے کے جاندا ہے، اور جا کے بارگاہ رب العزت دے وچ اس نوں پیش کرتا ہے کہ اے وہ جان آخری نعرہ تکبیر ہے وادی عشق و محبت دے اندر، اور یہ نعرہ تکبیر میں مارن واسطے آیا ہاں۔ تو آپ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین کہ فرشتے انہاں دیاں جاناں کڈ دین اس حالت دے وچ کہ انہاں نوں خوش آمدید آکھ دین، اور فرما دین جو شد منظور قتل من تغافل چیست اے قاتل، کفن پر دوش سر پر کف بگرد دار میں گردم۔ کہ جدو میرا قتل تو منظور فرما لیا مینوں مارنا، تو میں پھر کہ کفن نو اپنے موڈے تے رکھ کے تلی دے اتے جان رکھ کے میں سوڑی دے دوالے طواف کراں گا۔ کی کراں گا؟ طواف کراں گا۔ سمجھ آ گئی یہ مضمون دی کہ فرما دینے کہ خوف خدا یہ بھی نعمت ہے،
لیکن عشق و محبت جڑی اللہ پاک کسی نو عطا کرے اور اس محبت دی جڑی سوغات و بارگاہ رب العزت دے وچ اس نو پیش کردا ہے تو فرماندے نے کہ عشق کو و بیم کو فرق عظیم کہ محبت دا اجر ہو رہا ہے، خوف دا اجر ہو رہا ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا، دیکھو ذکر کیتا گیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہاں نو جڑے قتل کیتے گئے نے اللہ دی راہ دے وچ انہاں نو مردہ نہ آکھو۔ مالک کریم نے فرمایا کہ تسی انہاں نو مردہ نہ آکھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تسی نہیں سمجھ دے بھی وہ کیویں زندہ ہیں، تسی انہاں دی زندگی تے انہاں دی حیات نو نہیں سمجھ دے۔ اس مضمون نو ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو فرمایا کہ اسی ضرور ازماواں گے تھانوں کسی ایک چیز دے نال، یعنی خوف دے نال ڈرا کے، بھوک دے کے، کمی کر کے مالاں جانا پھلاں دے وچ، اس تمام مراحل تو اکھے یکے بعد دیگرے جسل تسی گزر دو، فبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے سناواں گے انہاں صبر کرنے والیاں نو کہ جس چیز اساں انہاں نو مبتلا کیتا اور اس مبتلا تو بعد انہاں جزا فضا نہیں کیتی، میرا شکوہ نہیں کیتا، اپنے دل دا منہ میری ذات تے میری تقدیر دے حکم تو انہاں اپنے آپ نو موڑیا، تو فرمایا بشر الصابرین، جنہ شکوے تو زبان دل اور حال دی زبان بند کیتی وہ کی نے انہاں نو بشارت ہوئے، خوشخبری ہے انہاں دے واسطے۔ فرمایا کون صابر بشارت والے نے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبتن، کہ جدوں کوئی پہنچی انہاں نو کوئی تکلیف، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں آکھیا کہ بے شک ہنسی صرف اللہ دے واسطے ہاں، ساری تخلیق دا کوئی اور مقصود نہیں سوا خدا دی ذات دے، تو صرف اسی اللہ واسطے ہیں، ہر شے جو عطا کیتی گئی مالک کریم نے سانو اس دے واسطے ہیں اساں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی دی طرف اسی لوٹن والے ہیں، اٹھن لوٹن انہاں دے واسطے ہی اسی لوٹن والے۔ وہ آکھدے نے ہار گئی میں ہر گئی اور ہر گئی ہر بار، ہار ہی موری جیت ہے پیا کھیلے میرے ساتھ، سمجھے جی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جنہ یہ جملہ آکھیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہاں میرے حکم دے اتے صبر کیتا، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہ تے انہاں دے رب دی طرح طرح دی نوازشاں اور رحمتاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سیدھے رستے دے اتے ثابت قدم ہیں۔ فرمایا کہ جنہ دا جملہ اے نا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فرمایا عشق و محبت دی راہ تے ایمان دی سڑک دے اتے سیدھے راہ دے اتے یہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ یہی۔ مولانا روم فرما دے نے کہ ترس موے نیست اندر پیش عشق، عشق و محبت دی دنیا دے وچ ذرا بھی ڈر تے خوف نہیں ہے گا، جملہ قربانت اندر کیش عشق، عشق دے مذہب دے وچ جڑا کچھ ہے سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، کہ وہ صرف ایک محبوب نو جاندے ہیں اور کائنات دی کوئی چیز انہاں دے راہ دے وچ دیوار نہیں بن سکتی۔ جی وصف عزت استما کے خوف، عشق وصف
فرماتے ہیں اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا یحبہم، اللہ انہاں نال محبت کردا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ نال محبت کردے نے۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ اللہ دی ذات پاک نے اپنی صفت محبت پہ آئی، یحبہم، اللہ انہاں نال محبت کرتا ہے، اور جنہاں نال وہ پیار کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ دے نال محبت کرتے ہیں۔ اور محبت دے معراج نو ہی عشق آکھیا جاتا۔ وہ اطباء لکھتے ہیں تو حضرت علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس لفظ دا استعمال نہیں، کیونکہ اطباء لکھتے ہیں ایک بیماری ہے کہ جیڑی ہر شے دے کولوں بندے نو فارغ کر دیندی ہے، ہر شے دے کولوں بندے نو فارغ کر دیندی ہے۔ سمجھتے پے جے گل کہ نہیں؟ تو فرما دے نے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بیماری نہیں، یہ خواہشات نفسانی دا علاج ہے۔ اے جڑا ان دے اندر ہے نا ہر شے، رومی فرما دے نے کہ جڑا تیرے دل دے اندر ہرس ہے نا ہر شے دی، کہ اس دا ایک ہی علاج ہے۔ وہ کی علاج ہے؟ کہ اللہ دی ذات پاک دا عشق اور محبت علاج ہے اس دا۔ کی ہے؟ مولانا روم نے کیوں فرمایا جی؟ اے کہ افلاطون، شاد بادشاہ عشق خود سودائے ماں، شاد بادشاہ عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہ تو عشق خوش رہے کہ تو میری ساریاں بیماریاں دا علاج ہے۔ شاد بادشاہ عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، ساریاں بیماریاں دا تو علاج ہے۔ اے کہ افلاطون جالی نوس ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، کہ افلاطون اور جالی نوس حکیم گزرے نے فرما دینے کہ جڑا عشق جالی نوس تے افلاطون ایک ہو جا اور کوئی نہیں۔ ایک ہی کرتا ہے، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، تکبر اور غرور نو جڑ تو کٹ کے محبوب دی گلی دے خاک کر دیندہ ہے، ملا دیندہ۔ کی کرتا ہے اس نو؟ فرما دیں نظامی صاحب، تیری راہ گزر میں جانا، میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی۔ اور عبادت دا معنی بھی غایت تذلل ہے، مٹ جانا ہے، عاجز ہو جانا ہے۔ کی ہونا ہے؟ مٹ جانا اور عاجز ہو جانا ہے۔ تو فرما دینے کہ محبت اللہ دی ذات پاک دی ایک صفت ہے، خوف اللہ دی صفت نہیں۔ اس واسطے کہ محبت آلیاں نو فضیلت ہے، کندیاں تو ڈرن آلیاں۔ جی پس محبت وصف حق، پس محبت فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق صفت ہے، خوف نہ بود وصف یزداں اے عزیز اے پیارے۔ خوف اللہ دی ذات پاک دی صفت نہیں، خدا دے کولو ڈرنا بندے دی صفت ہے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، وہ میرے نال محبت کردے نے تے میں انہاں نال محبت کردا۔ محبت کرنا وا وصف حق کو وصف مشت خاک کو والا محاکمہ کرن لگے نے، بڑے غور دے نال سننا جی۔ ہاں جی وصف حق کو
حق کو وصف مشتے خاک کو فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دی صفت جڑی ہے او اس نو فضیلت ہے، اور مٹھ مٹی دی جڑی ہے صفت ہے او اس نو نہیں مل۔ وصف حادث کو وصف پاک کو فرما دینے کہ حادث دی صفت کتھے تے قدیم دی صفت کتھے، تو اس واسطے فرما دینے کہ محبت نو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے، فضیلت دیتی ہے انہاں دے اتے جڑے کہ خوف کرتے ہیں۔ خوف آلیاں نالوں محبت آلیاں دے اتے کی ہے صفت ہے۔ اہل محبت بھی خوف دے وچ مبتلا ہے، لیکن نفس دے خوف دے وچ مبتلا نہیں کہ میرے کو شے کھو لئی جاوے گی، آ چیز دا میرے متعلق فیصلہ اس طرح کیتی جاوے گا، انہوں نے اس نال نہیں آگی، انہوں نے صرف ایوے کہ میرا جڑا تو کرم میرے تے کیتا ہے نا اے نہ چھن جاوے بس، سمجھ دے پائے۔ ہاں تو فرما دینے کہ وصف حادث کو وصف پاک کو کہ حادث دی صفت کتھے تے اللہ دی ذات پاک دی صفت کتھے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ شرع اشکار بن بگوئم بردوام، صد قیامت بگزردوا نا تمام۔ جی شرح اشکر من قیامت بگزرو آنا تمام۔ فرما دینے کہ اگر میں اللہ دی ذات پاک دے کرم نوازی اور محبت اور عشق دی تاریخ نو بیان کراں اور اس دی تعریف دے وچ میں لگا رہواں، تو فرما دینے کہ مسلسل عشق دی شرح کراں، صد قیامت بگزردوا آن تو 100 قیامت گزر جاوے تے او پھر بھی ناتمام ہے، او پھر بھی ناتمام ہے۔ تو فرما دینے کیوں زاں کے تاریخ قیامت راہ حادثت، قیامت دی جڑی تاریخ ہے وہ تو محدود ہے نا، جدو بھی آوے گی محدود ہے، ختم ہو گئی، زمانہ آیا تو ختم، قیامت واقعہ ہو گئی ہے، جس سے قیامت واقعہ ہو جائے گی ان دی حد آ گئی نا، حد کو جا کے وصف عددست جتے محبت تو خدا دی صفت ہے۔ فرمایا یحبون ہوا یحبونہ ہو، فرشتے موجود نے، تسبیح و تحلیل کرنے والے موجود ہیں، اللہ پاک دی کبریائی دا ذکر کرنے والے ہر وقت موجود نے۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہنا زمین دے اندر۔ فرشتہ آکھا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسی نہیں جان دے۔ وہ جڑی گل نہیں سن جان دے، اللہ پاک نے فرمایا اس خاک دے پتلے دے اندر میں ایک ایسی چیز رکھ دیتی ہے کہ وہ گزر جائے گا ہر شے تو، لیکن میری ذات دے نال ایسی وابستگی ہے کہ اس نو نہ چھڑ سکے گا۔ ہزاراں زنجیراں، ہزاراں بیڑیاں، ہزاراں اس دے دل نو پھڑن والیاں چیزاں موجود ہون گیاں، نعمتاں، لیکن جس وقت میری محبت اس دے دل دے موج زن ہوئے گی تو کوئی چیز بھی اس نو میرے راہ تو روک نہیں سکے گی، کوئی بھی مینوں میرے راہ تو اس نو برگشتہ نہیں کر سکے گی۔ عارف رومی فرما دینے کہ زاہد خوف والا جڑا ڈردا ہے تو پیراں دے نال دوڑدا ہے۔ کن دے نال دوڑدا ہے؟ بندہ پیراں نال دوڑدا ہے نا۔ عاشقانہ پرنا ترز برکو ہوا، عاشق جڑے نے بجلی تے ہوا دے نالوں بھی تیز چلدے نے، ہر خیال انہاں دا جڑا اپنے محبوب دے نال وابستہ ہو جاندہ ہے۔ وادی عشق بسے دور دراز است ولیک،
فرماندے نے کہ وادی عشق و محبت دی بڑی لمبی چوڑی ہے، طے شود زیادہ 100 سالہ باہ گائے، کدی کدی ایک ہوکے دے نال 100 سال دا سفر بھی طے ہو جاتا ہے کہ 100 سال بندہ چلے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ رومی فرماندے نے کہ 60 سال اگر عمر تیری جنی بھی ہوئی ہے وہ نافرمانی چ گزر چکی ہے، فرماندے نے جڑے ساہ بچ گئی محبت دی بیج دے اس محبت دی زمین، دل دی زمین دے وچ اللہ دی محبت دا بیج سٹ، فرماندے نے ایک دانا بھی پھٹ پیا تے عمر جاویداں پیدا کر دے گا، نہ مکن والی حیاتی آ جائے گی۔ تو فرماندے نے طے شود زیادہ 100 سالہ باہ گاہے، کدی 100 سال دے سفر دی کمی ایک آہ دے نال پوری ہو جاندی ہے۔ ٹھنڈا ہوکا ایک آوے تو مالک فرماتا ہے بھی ان دا سفر طے ہو گیا، اس دا سفر کی ہو گیا ہے جی۔ چے مجالے برکے پسر چونکہ ہو در راہ حق بکشاد پر جناب فرماندے نے چے مجالے کتوں پڑھا چے مجالے بات فرماندے نے کیا بیٹا ہوا تے بجلی دی کی مجال ہے، جدوں اللہ دی راہ دے وچ پر کھولے تا کہ ان دی مجال نہیں کہ جس وقت کہ عاشق پرواز کردا ہے نا تو ان دے پر دے سامنے انہاں دی کوئی مجال نہیں ہے۔ طے شود زیادہ 100 سالہ باہ گائے، ایک مولانا روم نے مضمون بیان کیتا ہے تو میں اگے عرض پہ کردہ سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک دی پاک راہ دے وچ جڑے اہل محبت ٹرے نے تو انہاں دا او قدرتی آ گیا، تو میں عرض کرنا پہلے شعر سنو تو پھر اس دے نال قرآن پاک دی آیت کریمہ دا انطباق سنو جی جی۔ کہہ رسادیں خائفانہ در گرد عشق کا سمارا فرش سازد در فرمانے نے کہہ رساندیں خائفانے گرد عشق، اکھے ڈرن والے اکھے محبت دی دھوڑ نو کیویں پہنچ سکدے نے، عشق دی مٹی تے گرد نو کیویں پہنچ سکدے۔ فرماتے نے کہ جس وقت قافلہ ٹردا ہے نا، بندہ ٹردا ہے نا تے پیچھوں مٹی اڑدی ہے نا، ویکھیا جے کہ نہیں اڑدی رہندی ہے نا مٹی، قافلے گزردے نے تو مٹی دستی ہے کہ بڑا کوئی بندے سارے جاندے پے نے، قافلہ جاندا پیا ہے۔ فرماندے نے کہ جڑے ڈرن والے نے نا اے عشق و محبت دے کے قافلیاں دی مٹی نو کیویں پہنچ سکدے نے۔ کا آسمارا فرش سادت درد عشق، کہ عشق و محبت دا درد تک آسمان نو فرش بنا دیندا ہے۔ عالم بالا کہ اس زمین تو ہے، مولانا فرماتے ہیں تو فرشی لیکن مقام تیرا عرشی ہے، تین ورش تے مالک فرماتے نے تو فرمانے کا سمارا فرش سادت درد عشق، عشق دا جڑا درد ہے وہ آسمان نو کی بنادا ہے، قریب تو قریب تر کر دیندا ہے تیرے۔ دیکھو میں عرض کرنا قرآن پاک وچ میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام دے دو گروہ سن جی، ایک تا وہ سن جنہ حضور دے پاک
بے مثل ہاتھ دے اتے مکہ مکرمہ دے وچ اسلام نو قبول کیتا اور اتھے حضور دی بیعت انہاں کیتی باہروں آ کے بھی اتھوں نے تو پھر کچھ وقت ظلم و ستم انہاں دا اس حد تک پہنچ گیا کہ ہجرت دا حکم آ گیا کہ ہجرت کر لو تو جڑے اتھوں مکہ مکرمہ دے وچوں اللہ پاک دے فرمان اتے حضور دی سنت حضور دی اتباع دے وچوں جنہاں ملک چھڈ دیتا اپنا گھر چھڈ دیتا زمیناں چھڈیاں رشتہ داریاں چھڈیاں شہرت و عزت ہر شے چھڈ کے تے او چلے گئے ایک گروہ پہلے حبشہ دی طرف گیا پھر حبشہ تو مدینہ طیبہ دی طرف گیا پھر حضور سدھے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو جڑے ہجرت کر گئے انہاں نوں مہاجر آکھیا جاندا ہے اور جنہاں دے کول گئے مدینہ طیبہ انہاں نوں انصار آکھیا جاندا ہے اور انصار دی محبت دا خدا نے خود قرآن پاک دے ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نال مہاجرین نال اج دا پیار نہیں پہلے بھی پیار کردے سن انہاں دے نال اور ہزاراں حکمتاں ہیں ہجرت دیاں لیکن آلے محبت نے آکھیا کہ جس وقت انہاں دی بے ادبی ودی اور حضور دے نور نو پہچان نہ سکے تے اس شاک دی جڑی او تکلیف ویکھ کے انہاں دا دل جڑا نا پسیج گیا مدینہ طیبہ والیاں دا تے انہاں بارگاہ رب العزت دے وچ پھر دعائیں کیتیاں کہ حضور ساڈے کول آ جانے نے بقدریاں دے کول کہ انہاں دا پیار کھچ کے حضور نو مدینہ طیبہ لے گیا اپنے اپنے شوق دی بات سمجھتے پا جی سمجھ آئی کہ نہ ہاں کہ حضور دی ہجرت کی ہے انہاں اشاق دا درد محبت ہے کہ وہ کھچ کے حضور نو اپنی اس جگہ دی نصیب کھل گئے تے حضور اتنے تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو جس وقت اتنے منافق سن کہ انہاں مہاجرین نو تانا دیندے سن کہ ایک کمزور لوگ نے مارے کٹے آئے نے اسی انہاں نو آ دیتا اسی انہاں تے آئے سن تو پھر اللہ پاک نے اس نے ذکر کیتا اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان یقولون لئن رجعنا الی المدینہ تے منافق آکھدے نے کہ اگر اسی لوٹ کے گئے مدینہ دے وچ مدینہ طیبہ دے وچ جس لے اسی لوٹ کے گئے نا مدینہ طیبہ دے وچ لا یخرجن العز منها الاذل تو اسی کٹ دیواں گے عزت والے اتھوں ذلیلاں نو سانو جا لین دیو مدینہ شریف وہ واقعہ پیش آ گیا نا تو مہاجرین نے آکھیا بھی یہ ذلیل نے اسی انہاں جا کے مدینہ طیبہ وچوں کی کران گے اسی عزت والے ہیں اور ایک ہی نے ذلیل نے اسی عزت والے نہ ذلیلاں نو کڈ کے آن گے بھکے پانے آئے سن تے بغیر مکانہ تو اے انہاں تکبر دے لفظ آکھے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے ہوئے کہ عشق دا جڑا درد ہے نا وہ عالم بالا نو فرش بنا دیندا ہے کہ سمجھ لے پایا علماء صاحب فرما دینے نا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوتا ہے خطاب آخر ہوتا ہے خطاب آخر تو اللہ دی ذات پاک نے اس دا جواب دیتا آکھیا منافقین نے کنہاں نو آکھیا مہاجرین نو آکھیا اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ عزت اللہ دی اور اللہ دے رسول دیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں دیے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو ذلیل بیان دے جڑے میری ذات دے نال میرے محبوب دے نال وابستہ ہو چکے نے اللہ پاک نے فرمایا عزت صرف خدا اور خدا دے رسول اور ایمان والیاں دی عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا منافقاں نے اس گال دے علم نہیں ہو سکتا کہ عزت والا کون ہے عزت والا اور پھر رومی فرماندے نے پھر پڑھ شعر چے مجال جی کے رسان در گئے
کہ آسمان را فرش سازد درد عشق فرماندے نے ڈرن والے کدوں اہل محبت دی دھوڑ نو پہنچ سکتے نے، عشق دی گرد نو پہنچ سکتے نے۔ کاس مارا فرش سازت درد عشق، عشق دا جڑا درد ہے وہ آسمان نو فرش بنا دیتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتا ہے خطاب آخر۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے تے فضل فرماوے، ساڈے دل نو اپنی محبت دا نور عطا فرماوے۔ اللہ دی ذات پاک اپنے فضل اور کرم دے نال ہر ماں سوا تو دل نو پاک فرما کے اپنی محبت دا نور عطا فرمائے۔ ایک دفعہ